وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال بڑا ہی تکلیف دہ ہے. وہ یہ کہ ایک شخص جو رقیہ کرتا ہے اور صحیح عقیدہ کا دعوے دار ہے، اس نے کسی خاتون کا علاج کیا اور کہا کہ اس کے اوپر بہت ہی شریر جن ہے، اس کے لیے میں نے ایک جن بھیجا ہے اور وہ جا نہیں رہا ہے، اس لیے 2-4 دنوں تک گھر خالی کرنا پڑے گا. تھینک یو اور چلے باز لوگ ہیں اسی طرح سے 3-4 دنوں تک چلا کاٹے گا. یہ بات درست اور صحیح میں نے ہے. آپ کو کہا تھا کہ اسکول والی گلی آنی ہے، آپ دوسری گلی میں، وہ بھی بورڈ لگ رہا تھا، وہ ڈاکٹر کا بورڈ تھا نا، اسکول والی گلی میں آنا تھا. ہاں صحیح ہے، لیکن بس بھول جاتا ہے انسان جو ہوا. شکر ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے پاس آئے ہوئے ہیں قسم سے. بس یہ بات یہ ہے کہ آپ کا اخلاق ہے، محبت ہے، یہ تو ہے، اور میرا کام جو ادھر چلا گیا. آپ لے کر آئے ہو اپنے ساتھ بڑی ہوئی. ہم باہر بار راتوں کو جاگ کے آپ بنا رہے تھے، مجھے اس دن میں میسج کیا نا آپ نے جو. یہ دیکھیے خوشبو میں رکھ کے لایا ہوں، محنت تو. تھینک یو. اور یہ جو ہے نا، یہ والا، یہ آپ نے خوشبو لگا کے تازی قبر میں رکھنا ہے. تازی قبر میں؟ تازہ جو قبر ہوتی ہے نا، جن کو دفنا کے جاتے ہیں 1-2 دن 3 دن کی، اچھا اس میں رکھنا ہے یہ. اچھا، یہ جو ہے آپ نے پانی میں گھول کر اس میں نہانا ہے. ہاں لکھا ہوگا نہانے والا. اچھا، اور یہ والا جو ہے کسی میٹھی چیز میں گھول کر نا، اور یہ پلانا ہے آپ نے، اسی میں رکھ لیں. یہ خوشبو لگی ہوئی ہے. تھینک یو. بڑی محنت کیا پھر. کیوں ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا؟ وہ ایسی ہے نا، محنت کرنی پڑتی ہے. اب خالی یہ نہیں، کچھ عملیات ہوتے ہیں اس پہ. اس کی ماں کے نام کا مسئلہ کہہ رہے تھے، وہ اسی کی ماں کا نام تھا نا. لیکن میچ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا نا. وہ اگر آپ کے ساتھ میچ ہوتا تو پھر اتنی مشکل نہیں تھی. اسی لیے مشکل پیدا ہوگی نا کہ میچ کرنا پڑ گیا. وہ اب ان 3 تعویذوں سے کام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. پانی بھی پوچھا نہیں آپ سے میں نے. پانی پلا دو. میں ابھی لے کے آتی ہوں. اور وہ عمل جو ہے نا، وہ کرنا ضروری ہے. میں ابھی پانی لے کے آتی ہوں آپ کے لیے. پانی لے کے ابھی آئی میں. یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا دل کا مسئلہ ہے. اور کوئی دل کا مسئلہ ہے؟ اللہ، مجھے دے دیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں وہ عمل کی تیاری کر رہا تھا. عمل کی تیاری آپ یہاں پہ کیسے؟ یہ بھی ہوگا ہماری نقاب وسیم پکڑی وسیم. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بداہتاً سراسر غلط ہے. اس آدمی کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جن کو بھیجتا ہے اور جن سے علاج کرتا ہے. سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے. وہ فتنۃ امتی المال، یہ مال سب سے بڑا فتنہ ہے. اور
بہت سے صحیح العقیدہ کے دعوے دار مال کے فتنے میں گرفتار ہیں، مال کے فتنے میں گرفتار ہیں۔ 50 روپے کا تیل 5000 میں بیچتے ہیں، 50 روپے کا تیل 5000 میں، اور 5000 کی دوائی 25000 میں بیچتے ہیں۔ وفتنۃ امتی المال، المال یہ مال ہے، مال کے ہوس نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا ہے، کہیں کا بھی نہ عقیدے کا خیال رہا نہ منہج کا خیال رہا، بس مال مال۔ جو کچھ اس شخص نے کہا ہے کہ 3-4 دنوں تک گھر میں بیٹھ کر چلا کشی کرنی پڑے گی، جن کو بھیجا ہے یہ بالکل ہی جادوگروں کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پابند ہوتا ہے۔ مومن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھتا۔ مومن ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی پابندی کرے، یہ نہیں کہ منمانی کرے۔ ایسے بہت سے حالات آتے ہیں، آدمی کو دم کرنا چاہیے۔ ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اپنے اوپر یقین نہیں، دوسروں پر بھروسہ ہے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا رقیہ کیا ہے، اپنا رقیہ خود کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج راقی سینٹر کھلا ہوا ہے، راقی سینٹر مال جمع کرنے کا سینٹر بنا ہوا ہے، مال، اور اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیلے جاتے ہیں، کوئی کیسی کیفیت بناتا ہے، کوئی خود جھومنے لگتا ہے اور لوگوں کو یہ کنونس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ واقعتاً اس کے اوپر کچھ سوار ہو گیا ہے اور یہ سوار ہو کر اس سے جنگ کر رہا ہے۔ واللہ یہ وہ کیفیتیں ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی آدمی 1000 بار سوچتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اور بہت سے لوگ گھر کو خالی کروا دیتے ہیں اور پورے زیورات لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے راقی ہیں، ایسے ایسے راقی بھی موجود ہیں، کتنے پکڑے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ دیکھ کر کہ کوئی مالدار ہے اور اس مالدار گھر کی کسی خاتون کی طبیعت خراب ہے تو خاص طور سے ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے راقی لوگ کتنے بھی دعوے کریں، ان کے پاس نہ جائیں اور نہ کسی کو جانے دیں، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ غیر شرعی افعال انجام دے کر اور یہ باور کرانا کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، صحیح العقیدہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنے علماء دم کیے، لیکن 3 دنوں کا چلہ، پورے گھر کو خالی کروانا کہاں سے آیا؟ یہ مال کی طلب میں ایسا کر رہے ہیں سب۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، صبح اور شام کے اذکار خود پڑھا کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنے نواسوں حسنین کو دعا دیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ یاد، کسی راقی کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ یہ واقعتاً یہ راقی سینٹر کا اور اپنے آپ کو جو راقی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے،
یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یاد رکھیے گا کس طرح سے لوگوں کے مال لوٹتے ہیں, آتا جاتا کچھ بھی نہیں اور راقی بنے پھرتے ہیں. جس طرح سے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, اسی طرح سے جھولے چھاپ یہ راقی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے تاکہ یہ لوگ ان راقیوں کو ایسے ہی سبق سکھائیں جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو بہت سے پڑھے لکھے سبق سکھاتے ہیں.